Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. صدق الله المولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگ، پچھلے جمعہ کو بعد جو چلا تھا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف طریقوں سے پیدا فرمایا، مختلف اطوارا طریقوں سے پیدا فرمایا. ذرا غور کرو کہ تمہارے پیدائش کس طرح ہوئی. ایک زمانہ تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک زمانہ تھے جب تم کچھ بھی نہیں تھے، جیسا کہ سورۃ الدہر میں ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فرمایا کہ انسان کے اوپر ایک وقت زمانے سے کہ لم يكن شيئا مذكورا، کہ تم کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قابل ذکر چیز نہیں تھے تم، انسان قابل ذکر چیز نہیں تھے. ایک اللہ ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے. اللہ کی وجود یقیناً ہے، جو واجب الوجود ہوگا وہ ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ رہے گا. تو اللہ رب العزت کی وجود حقیقت ہے اور وہ واجب الوجود ہے. کیا ہے؟ واجب الوجود. اور جو واجب الوجود ہوگا ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ رہے گا. تو سب سے بڑھ کر اس میں ایک دلیل یہ ہے کہ انسان، اللہ رب العزت تمہیں تو مختلف اطوار سے یعنی طریقے سے پیدا فرمایا. پھر فرمایا کہ انسان تھا کیا کہ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان کے اوپر جب ایک وقت زمانے سے آیا، یعنی زمانے سے انسان ایک وقت آیا، حین من الدہر زمانے سے ایک وقت، لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان تو کوئی چیز قابل ذکر چیزیں نہیں تھے، کہ تمہارا ذکر کرنے کا تو تم کوئی چیزیں نہیں تھا، کیا تمہارا ذکر کرے. اب دیکھیں آگے فرمانا کہ ابتدا میں انسان کیا تھے کہ ایک عناصر کی شکل میں، عناصر گھاس پھوس پودے درخت یہ ساری چیزیں، ایک عناصر کی شکل میں انسان کی تخلیق کی اللہ نے. یہ غذا جو انسان کھاتا ہے یا مٹی وغیرہ، یہ عناصر یعنی انسان ایلیمنٹس. پھر انسان کو غذا ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جسم میں مختلف مواد پیدا کیے
جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا کیا تم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، تم غور نہیں کرتے؟ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر انسانی کو اللہ رب العالمین پھر نسل انسانی کو قطرہ آب سے پیدا کیا، نسل انسانی کو قطرہ آب سے پیدا کیا۔ کیا تم غور نہیں کرتے اس بات کے اوپر؟ پھر قطرہ آب میں تبدیلیاں پیدا کی، خون کی لوتھڑے بنے، پھر گوشت میں تبدیل کیا، پھر تمہارے ہڈیاں پیدا کی، پھر اس کے اوپر چمڑا لگا دیا، پھر اعضا بنا دیے، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں، جو چیزیں ہیں تمہارے۔ ایک انسان کی نسل انسانی ایک قطرہ آب سے اللہ نے پیدا کیا، پھر اسی قطرہ آب میں تبدیلی فرما دیا۔ اس قطرہ آب میں سے اللہ رب العزت نے تمہیں خون کی لوتھڑی بنایا، خون کی لوتھڑا، اسی خون کے لوتھڑے میں سے گوشت کی لوتھڑے، اسی گوشت کی لوتھڑے میں سے کیا بنایا کہ تمہارے ایک قسم کی تمہارے اعضا، ہڈیاں بنایا، ہڈیوں کی بات تمہارے اعضا بنایا۔ ہر 4 مہینہ میں، ہر 40 دن میں، ہر 40 دن میں ان کی تبدیلیاں ہوتی جاتی۔ 40 دن گزر گئے، ہڈیوں سے اس کی آپ قطرہ آب سے خون کی لوتھڑے میں، اور پھر 40 دن گزرے خون سے گوشت کی لوتھڑے میں، پھر 40 دن گزر گئے، پھر گوشت کی لوتھڑے میں سے ہڈیوں میں، پھر ہڈیوں کی بعد اعضا چڑھا دیے، جسم کے اوپر چمڑے چڑھا دیا۔ وہی تمہارے خالق ہے، وہی اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو اللہ کی وجود کی یہ ایک بہت بڑے دلیل ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بس اللہ تبارک و تعالی نے بہترین تخلیق فرمایا ہے، انسان کو بہترین تخلیق فرمایا۔ پھر اب عناصر کہاں رہ گئے بھائی؟ اب وہ جو عناصر تھے جڑی بوٹیوں میں تھے، گھاس پھوس میں تھے، آپ کہاں آگے انسان؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سننے والے بنا دیا، دیکھنے والے بنا دیا۔ فرمایا قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ انسان کی توجہ نہ اس کی انسان کو وجہ اس کی پیدائش کی طرف دلائی، انسان کو وجہ پیدائش کی طرف توجہ دلایا اللہ رب العزت نے کہ تم پیدا کیسے ہوئے انسان۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، غور تو کرو، سوچو، تفکر و تدبر کرو کہ انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، کیسے تخلیق فرمایا۔ ایک بات یہ ہے، تو یہ کون ہے بھائی؟ کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ایک بہترین دلیل ہے یہ بھی اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی وحدانیت کی ایک بہترین دلیل ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، مِمَّا خُلِقَ، کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ ایک بات سمجھ لے بھائی، ایک گھر کے اندر اگر 2 سربراہ ہو تو ایک کہیں گے کیا بھائی آج یہ کام شروع کرنا ہے، دوسرے کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی یہ نہیں ہے، یہ شروع کرنا ہے۔ اور پوری کائنات کے اندر لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کی سوا اور کوئی معبود ہوتا، بھائی انسان میں اندھے بھی ہے، انسان میں نابینا بھی ہے، انسان میں بہرا بھی ہے، انسان میں پاگل بھی ہے، انسان میں ہاتھ پاؤں معذور بھی ہے نا ہر قسم کی، انسان میں 3 اعضاء والے انسان بھی ہے۔ ارے انسان جوڑے ہوئے ہیں، ایک 2 سر ہے، ایک وجود ہے، 2 سر ہے، ایک جسم ہے۔ ایسے بھی آپ نے دیکھے ہیں، اللہ نے کیسے کیسے پیدا کیا۔
تو اگر اس کائنات کے اندر دو رب ہوتا، دو خدا ہوتا، تو جو معذور تھے، اگر کہتا کہ مجھے معذور نہیں بنانا ہے، مجھے آنکھیں والا، مجھے صحیح بنانا ہے، اگر دو خدا ہوتا تو مجھے آنکھیں نہیں بنانا، دوسرا کہ بیٹا کہ بھائی مجھے آنکھوں والا بنانا، ایک کہتا مجھے بھائی بہرا نہیں بنانا، دوسرا کہتا نہیں مجھے بہرا بنانا، آپس میں الا لفسدتا، آپس میں فساد ہوتا، ایک کہتا ہے کہ بارش برسانا، دوسرا کہتا نہیں کہ بارش نہیں برسانا۔ تو لہذا اللہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنے تنا ہے۔ یہ ایک بہترین دلیل ہے کہ بھائی اللہ رب العزت نے تمہیں کیسے پیدا کیا، اس کی وجہ تخلیق کی طرف اللہ نے بار بار یاد دلایا کہ دیکھو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اللہ رب العزت نے انسان کو کس انداز سے پیدا کیا، کیسے تخلیق فرمایا۔ آگے دیکھیں کہ اس کے علاوہ انسان کی صرف وجود ہی تخلیق نہیں، بلکہ اس میں ظاہری اور باطنی قوا بھی پیدا کیا۔ ظاہری اور باطنی قوت بھی اس کو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اب باطنی قوا میں روح ہے، نفس ہے، عقل ہے، دیگر باطنی حواس سے خامسہ ہے، بھائی سونگتا، سننے کا مادہ، دیکھنے کا، آنکھوں کان سے سننے کا، آنکھوں سے دیکھنے کا، یہ ایک حواس اللہ رب العزت نے پیدا کی۔ اب نفس ہے، روح ہے، اس کے اندر روح ڈالا ہے۔ یہودیوں نے سوال کیا کہ بھائی ہم ایمان لے کر آئیں گے اللہ کے رسول کو، کہ ان سوالوں کی جواب دے دو، روح کیا چیز ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم جواب دے دیں گے۔ 15 دن انتظار کرتے رہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ کی انتظار کرتے ہوئے 15 دن تک انتظار کیا، پھر جواب آیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح اللہ کے حکم میں سے ایک حکم ہے۔ تو انسان کو جو اللہ نے صرف تخلیق فرمایا، یہ بھی نہیں ہے صرف اس کو تخلیق فرمائے، بلکہ اس کے اندر قوت جو ہے نا باطنی قوا اور ظاہری قوا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ باطنی قوا میں سے کیا ہے بھائی؟ روح ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے ہو، نفس ہے، عقل ہے، دیکھ سکتے ہو نہیں، عقل نہیں ہوتا تو وہ پاگل ہوتا، مجنون ہوتا۔ بھائی آگے فرما رہا ہے کہ باطنی حواس بھی رکھے، ان میں جتنی لطائف ہے وہ سارے بلند سے بلند چلے جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر لطیفہ نور القدس کیا ہے بھائی؟ انسان کے اندر نور القدس بھی بڑھ کر اللہ نے پیدا، جس کے اندر تجلی الہی کے ایک نمونہ ہے۔ جہاں تک ظاہری قوا کا تعلق ہے، قرآن پاک کے الفاظ میں اللہ نے انسان سے زیادہ حسین و جمیل اس کائنات کے اندر کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں دیکھو نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا حسین، کیا خوبصورت، کیا جلال و جمال جن کے اندر اللہ نے صورتیں بنایا، عورتیں ان کی شکل کی طرف دیکھتے رہ گئے اور اپنے چھریوں سے اپنا ہاتھوں کو کاٹتے رہے، ہوش نہیں تھی، حواس ہی نہیں تھے۔ کیا حسین جمیل اللہ نے انسان کو بنایا، کیا حسین و جمیل۔ وہ جلالی تھے جن کی صورت سے مشابہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت اسے حسن و جمیل عطا فرمایا جب پیدا ہوئے، اور ابو جاہل اور ابو لہب کہتا ہے خدا کی قسم ایسے حسین اور خوبصورت بچہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت جبرائیل امین تشریف لائے اور کہنے لگا اے ابو لہب، ابو جاہل سن لے، اللہ رب العزت نے اس قسم کی حسین اور جمیل و خوبصورت کوئی بچہ اس کائنات کے اندر پیدا ہی نہیں کیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کتنی بہترین حسین اور جمیل اللہ نے پیدا فرمایا۔ پھر یہ بھی تو اللہ کی وحدانیت کی ایک دلیل ہے نا بھائی، کسی کے پاس اتنی طاقت اتنا حسین اور جمیل بنا دے۔
کیا طاقت ہے؟ جس کی اولاد نہیں ہے اس سے پوچھو کہ بھائی کہ دنیا کی سارے خرافات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جو بابا جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے اس کو انگوٹھا چوم رہا ہے جا کر. اولاد چاہیے، اولاد چاہیے. ارے اولاد کون دینے والے ہیں بھائی؟ وہ اللہ کی ذات دینے والے ہیں. اس کائنات کے خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اس کائنات کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے. بچہ دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. مال دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. اولاد دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. عزت دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. ذلیل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. جس نے آنکھیں دی ہے، جس نے انسان کو کان دی ہے سننے کی حواس سے، میرے دوستوں جس نے ظاہری اور باطنی قوا عطا فرمایا وہی اللہ تمہارے خالق اور مالک ہے. اسی کی وہی ایک دلیل اللہ وحدہ لا شریک لا کے اللہ کی وحدانیت کی. اس کائنات کے اندر سوائے اللہ کی اور کوئی معبود نہیں ہے. آگے فرما رہا ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. یہ دوسری دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کی. دوسری دلیل ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو کیسے تہ پر تہ پیدا کیا جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے؟ نہ یہ آسمان دنیا ہے جس کو اللہ نے ستاروں اور سیاروں سے سجا کر مزین کر کے رکھے ہیں. از زمین خوش کرو یاد کیا آسمان رابے سے تو تارت نگا. کوئی ستون ہے آسمان کی؟ کوئی کھمبا ہے؟ کوئی پلر ہے؟ کوئی قلم ہے؟ کیسے حفاظت کی ہے یہ نیلگو آسمان دیکھنے میں؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اسی آسمان کی طرف کہ کسی قسم کی کوئی خلل یا کسی قسم کے کوئی نقص یا کوئی سورا کے نکال سکتو. یعنی ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر کہ آسمان کی طرف دیکھتے رہ جاؤ گے لیکن تمہارے آنکھوں سے کسی قسم کی خلل یا سوراخ نکل نہیں پاؤ گے بلکہ تمہارے آنکھیں ذلیل و خوار ہو کر پھر زمین کی طرف لوٹ کر آئے گا. یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. کون ہے اتنے بڑے طاقتور؟ کون ہے اتنے بڑے سپر پاور؟ وہ سپر پاور وہ ہے جو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا. کوئی سپر پاور نہیں اللہ کے سامنے ہے، کوئی نہیں ہے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین جو پورے کائنات کی خالق اور مالک ہے، جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کی مالک ہے، جس نے آسمان کے اندر ستاروں اور سیاروں کے ذریعے سے آسمان دنیا کو مزین کر دی ہے. چاند کو دیکھو تم، اللہ اکبر، اسی میں کیا بنایا؟ فرمایا زینا السماء دنیا بمصابیح، آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے زینت بخشی. ان کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرنا ہو تو رات کے اندھیروں میں کرو. رات کے اندھیروں میں کرو. چاند کی روشنی، 14ویں تاریخ کی چاند کی روشنی، اللہ اکبر میرے دوستوں. باقی 6 آسمان ان سے اوپر طے پر طے ہے. آسمانوں کا ذکر کرنے کے بعد چاند اور سورج کا اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور ان آسمانوں کے اندر چاند کو نور بنا دیا. چاند کی دھیمی دھیمی روشنی، چاند کی دھیمی دھیمی روشنی سے چاندنی کی میٹھی میٹھی چاندنی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کئی مفاد وابستہ کر رکھے ہیں اس کے اندر. وہ کیا ہے؟ دیکھو بھائی، پھلوں میں رطوبت، پھلوں میں چاند کی میٹھی دھیمی دھیمی روشنی سے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ پھلوں میں رطوبت، پھلوں میں رس اور اس کی مٹھاس. چاند کی مرہون منت ہے، یہ چاند کی وجہ سے ہے. اور پھر اندھیری راتوں سے روشنی کا مینار جو نظر آتا ہے بھائی، اسی طرح سورج کو اللہ نے یہ چاند کی وجہ سے پھر فرمایا کہ سورج کی وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو روشن چراغ بنایا. اس کی روشنی اور حرارت میں بے شمار مفاد ہے. حیوانات، نباتات، جمادات، ہر چیز کے لیے سورج کی حرارت اور روشنی لازمی ہے، ورنہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. انسان جو خزانہ نکلنا شروع کرتے بھائی،
पेट्रोल की खान मिल गई, निकलते निकलते खात्मा हो गया, पेट्रोल की ज़खायर में कमी आ गई, गैस हो गया। मेरे दोस्तों, गैस की ज़खायर मिल गया, पता चल रहा है वो भी खात्मा हो गया। ये कहाँ रखा? अल्लाह ने कुदरत रब करीम ने कहाँ रखा? भाई ज़मीन के नीचे ये दफन करके रखे ये चीज़ें, मगर इंसान को जब मिल जाती हैं उसका खात्मा भी हो जाता है। अब पेट्रोल भाई फला मुल्क में नहीं है, गैस शुरू हुआ भाई कि भाई गैस की कमी हो गई, अब गैस मिल नहीं रहा है। क्या हुआ कि भाई गैस ख़त्म हो रहा है, गैस की ज़ख़ीरा ख़त्म होगी ज़मीन के नीचे। अब क्या होगा? अब सूरज की रोशनी से काम लेना, सूरज की रोशनी से सोलर सिस्टम बना दी। मेरे दोस्तों, सोलर सिस्टम, सूरज की जरिए से बैटरी का चार्ज करना, फिर सूरज की रोशनी के जरिए से सोलर सिस्टम का इंतज़ाम करना, उसी सोलर के जरिए से क्या करना? चूल्हा जलाना, एसी चलाना, जितनी भी काम है उसी सूरज की रोशनी से हो रहा है ना भाई। लेकिन अल्लाह की कुदरत की यही तो शान है, कुदरत ने जो चीज़ बनाया उसका ना कभी खात्मा नहीं है। इंसान जो चीज़ बनाते हैं उसकी खात्मा हो जाते हैं, इंसान जिन चीज़ों की तलाश करते हैं उसकी खात्मा हो जाती हैं, और रब करीम जो चीज़ बना देते हैं उसकी कभी खात्मा नहीं होती है। आप देखो पूरी दुनिया के अंदर सोलर सिस्टम चल रहा है, पूरी दुनिया में बीच में 16-17 हज़ार चली, अभी 31,000 तक पहुंचा है। क्यों भाई? गर्मी आ गई, एसी चलाना है भाई, लाइट की कमी है, लोड शेडिंग है, चूल्हा भी जलाएंगे, क्या क्या नहीं करते हैं सूरज की रोशनी से। अब तो देखो मेरे दोस्तों, साइंसदानों का जमाना है, एटमी दौर है, इंसान सूरज की शौं से बहुत काम लेते हैं। जो जो तेल की ज़खायर खत्म हो रहा है, इंसान साइंसी तरीके की तरफ गमजन है। अब सूरज की शौं से घरों में चूल्हे, एटम बम भी बना रहे। क्या भाई? अरे एटम बम भी बना रहे भाई, ये कहां से मिला है सारे मवाद तुम्हें? सूरज की हरारत, उसकी गर्माइश से तुम्हें सब चीजें मिलते रहे, सब चीजें मिले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐसे एक वक्त आएगा मेरे दोस्तों कि ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज को बेनूर कर दिया जाएगा, सूरज को बेनूर कर दिया जाएगा और उसकी तमाम ताकतें छीन ली जाएंगे। जिसे फरमाया इज़ा शम्सु कुव्विरत, यानी जब सूरज को लपेट दिया जाएगा तो फिर सूरज की नूर खत्म हो जाएगा, रोशनी खत्म। जो शख्स चांद और सूरज की जियापाशियां और उनसे मुस्तविद होकर भी ना इनसे दलील नहीं पकड़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और उसकी वहदानियत पर ईमान लेकर नहीं आता है, वो बिल्कुल अकल का अंधा है। उससे ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि जैसे रब्बे कायनात ने चांद बना दी, सूरज बना दी, जिस सूरज की ज़रिया से सब कुछ तुम बनाते हो, फिर भी अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर नहीं आते हो। उससे जैसा बदतमीज़, उससे जैसा अंधे और नाबीना और कोई है इस कायनात के अंदर? सबसे बेअक्ल तो वही है। और फिर अपने आप को बड़े साइंसदान कहलाते हैं, अपने आप को बड़े साइंसदान कहलाते हैं। अल्लाह अकबर। आगे देख भाई, चौथी नंबर दलील अल्लाह वहदानियत की, कि अगले दलील के साथ अल्लाह ने फरमाया कि जरा गौर करो, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता, अल्लाह ताला ने तुम्हें जमीन से बतौर नबातात पैदा किया। यानी इंसान की इब्तिदा भी मिट्टी से हुई और फिर उसकी खुराक का जरिया भी जमीन से बनाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। फिर उनकी ग़िज़ा को भी जमीन से पैदा किया, और ग़िज़ा ही ना होगी तो मवाद कहाँ से होंगे, और मवाद नहीं होगा तो जिस्म में खून पैदा नहीं होगा। जब जिस्म में खून बाकी नहीं रहेगी तो तख्लीक और ज़िंदगी का बका इन्हिसार ज़मीन पर है ना भाई, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ये जो मवाद पैदा किया, मिट्टी से उसको उगाया और फिर मिट्टी से तुम्हें बनाया, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये भी अल्लाह की एक दलील है कि ज़मीन की वाबस्तगी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा, फिर फरमाया फिर तुम्हें ज़मीन ही में वापस लौटाया जाएगा। जब मुकर्ररा वक्त पर इंसान की मौत वाक़ई होगी तो ज़मीन ही में
تمہیں دفن کر دیا جائے گا. جیسے سورۃ العبس میں ہے کہ سورۃ العبس میں ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر تمہیں ایک وقت ایسے آئے گا کہ موت دیا جائے گا، پھر تمہیں قبر میں دفن کر دیا، پھر تمہیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا. پھر فرمایا تو گویا کہ اس کی واپسی کی جگہ بھی زمین ہی ٹھہری، اور پھر قیامت کی اسی زمین سے ہی اللہ رب العزت اٹھائے گا. تو فرمایا دوسری جگہ وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی زمین کی طرف تمہیں لٹا دیا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ نخری، اور پھر اسی زمین سے دوبارہ تمہیں نکالا جائے گا. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اس میں تم کو لٹایا جائے گا اور پھر اسی سے تم کو نکالے گا. تو گویا انسان کی توجہ اس طرف دلائے کہ تم ہر روز لوگوں کو پیدا ہوتے اور مرتے دیکھتے رہو، ہر روز لوگوں کو پیدا ہوتے اور مرتے دیکھتے ہو. اس پر قیاس کر کے دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ایمان لے کر آ جاؤ. کیا کس بات کے اوپر کہ بھائی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ دوبارہ اللہ رب العزت پھر تمہیں زمین سے دوبارہ زندہ فرما دے گا، نکالے گا. اسی کے اوپر یقین کرتے ہوئے اللہ کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ. یہ بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. اور زمین کی وابستگی کی اور ایک حقیقت، واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا جس پر آرام کرتے ہو، نہ بہت سخت ہے نہ بہت نرم ہے، بلکہ اس سے انسان کی حسب حال بنایا. بھائی کار لے کر چل رہے ہو، پراڈو لے کے چل رہے ہو، ہر قسم کی گاڑیاں لے کر چل رہے ہو، پیدل بھی چلتے ہو. ہاں بھائی، زمینی راستہ، پھر سمندری راستہ، پھر آسمانی راستہ اللہ نے بنا دی. آسمان کے اندر جو ستارہ اور کواکب بنایا، میرے دوستوں کوئی بھی بندہ کتنے بھی بڑے سائنسداں یہ کہہ دے کہ بھائی ہمیں ستاروں سے مدد نہیں لینا ہے تو وہ آخری ٹھکانہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور آسمان میں ہوائی جہاز جو چلتے ہیں کہ ہمیں اس سے یہ مدد نہیں لینا ہے، یہ ستارہ اور کواکب سے اس کی رخ جو اللہ نے بنا دی ہے اس سے مدد نہیں لینا ہے، تو ہوائی جہاز کبھی بھی اپنا ٹھکانہ پر نہیں پہنچ سکے گا. ایک انسان اپنے گاڑیاں لے کر چلتے ہیں، گاڑیاں لے کر جو اللہ نے راستہ بنا دی، اسی راستے کو اگر وہ نہیں الٹا سیدھا چلتے رہے گا، انڈیا سے پاکستان، پاکستان سے کہاں بھائی افغانستان، وہاں سے سعودیہ، ایران، پھر اس کی بعد سعودی عرب میں پہنچ گئے، مکے میں حرم کے اندر پہنچا ہوا. اگر اللہ نے راستہ نہیں بناتے، ارے تم پیدل کیسے جاتے بیت اللہ کی طواف کرنے کے لیے؟ ارے تم چلتے کیسے؟ تم بازاروں میں کیسے جاتے؟ اپنے بچوں کو لے کر اور گاڑیوں میں بھر کر پراڈو میں گھومتے کیسے؟ تو اللہ رب العزت نے تو بنا دیا، واللہ جعل لکم الارض بساطا، وہ تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ اس کی نشان زدہ کشادہ راستوں پر چل سکو. زمین پر بے شمار راستے بنا دیے تاکہ لوگ اپنے معاشی ضروریات کو پورا کر سکے، اس سے سفر کرے، نقل حرکت کرے. بھائی یہاں سے پاکستان سے مال جا رہے سعودیہ، بھائی یہاں سے بنگلہ دیش سے کراچی، کراچی سے انڈیا، کہاں سے کہاں سمندری راستوں میں بھائی اللہ نے یہ سفر کی راستہ بھی تمہارے لیے کھول دی ہے. ہاں ادھر سے واگا بارڈر سے سیدھا نکل کے انڈیا پہنچ گئے. کس نے بنایا راستہ؟ اللہ نے بنایا. یہ بنے ہوئے تھے. رب العزت نے جب زمین بنایا تو سبھی چیزیں بنا کر دے دی، اور بڑے بڑے پہاڑوں کو بنایا، بمنزل وجعلنا، اللہ رب العزت والجبال اوتادا، بڑے بڑے پہاڑوں کو بمنزلہ کھیل کے بنا دی. جب زمین حرکت کرنے لگا اس کی حرکت کو بند کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کیل کی طرح گاڑ دیا ہے تاکہ زمین حرکت نہ کر پائے. پھر اسی کے نیچے دنیا کی سارے خزانہ، سونے بھی، چاندی بھی، پیٹرول بھی، گیس بھی، چاندی بھی، ہاں کوئلہ بھی، ہر قسم کی چونا بھی، ہر قسم کی خزانہ، سب چیزیں اسی زمین کے نیچے اللہ نے پیدا فرما دیے. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. اے اللہ
میں نے تو راتوں کو بھی دین کو بھی دعوت دیتے رہے. کون فرما رہا ہے؟ نوح علیہ السلام. قال رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار بے شک انہوں نے میرے نافرمانی کی اور ان لوگوں نے اتباع کیا ان کا نہ جن کی مال اور اولاد نے ان کی لیے سوائے خسارہ کی اور کچھ زیادہ نہیں کیا. ہم نے تو ان کو رات کو بھی دعوت دیا, دین کو بھی دعوت دیا, برملا دعوت بھی دیا, یعنی اجتماعی. میں نے بولا تھا اس سے پہلے تبلیغ کی 5 اصول ہے, دعوت دینے کا 5 اصول ہے نا. ایک ہے رات اور دین, رات دین دعوت دینا. دوسرا ہے برملا, اجتماعی طور پر دعوت دینا. چوتھی نمبر ہے کیا بھائی؟ پوشیدہ خاموشی سے, جس کو خصوصی گاشت کہتے ہو آپ, خصوصی گاشت کہتے ہو, یہ دعوت دینا. یہ چوتھا ہو گیا. 5واں نمبر علل اعلان دعوت دینا, ممبر پہ بیٹھ کر دعوت دے دی اور پھر نماز پڑھ کر سلام پھر کہ میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ رب العزت سارے کی سارے کامیابی اللہ کی دین اور رسول کے طریقہ کے اندر رکھے ہیں نا. تمام حضرت بقائے نماز کے اندر بات بیٹھیں انشاءاللہ تعالی ایمان یقین کی بہت بات ہوگی. اللہ پاک پروردگار عالم ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے گا اور یقیناً اور ایمان و یقین میں ہمارے فائدہ بھی ہوں گے. اسے اعلان کر دیا ہے. تو علل اعلان 5 اصول, تبلیغ کے 5 اصول, دعوت کی 5 اصول کو نوح علیہ السلام نے اپنایا. رات دین دعوت دی ہے, کہا کہ ان لوگوں نے نہیں مانا. پھر فرمایا کہ برملا بھی دعوت دی ہے, یعنی اجتماعیت کی بنیاد پر, پھر بھی نہیں مانا. کہ بھئی میں نے ظاہری طور پر بھی علل اعلان بھی دعوت دیا, پھر بھی ان لوگوں نے ایمان لے کر نہیں آیا. کہا کہ پوشیدہ چپکے سے بھی دعوت دیا, پھر بھی ان لوگوں نے ایمان لے کر نہیں آیا. اے اللہ, قال ربی انہم عصونی, اے میرے پروردگار, فرمایا اے میرے پر بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی ہے نا. پھر فرمایا اور ان لوگوں نے اتباع کیا ان لوگوں کا جن لوگوں نے ان کی نہ مال میں نہ اولاد میں اضافہ کیا, سوائے خسارہ کی کچھ نہیں کیا. وہ خسارہ ہی کیا ان لوگوں نے, نقصان ہی کیا ہے, باقی کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو میرے دوستوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ ہے موت سے پہلے موت کی تیاری, اور موت کی تیاری کرنے کے لیے میرے دوستوں کلمہ کی دعوت ضروری ہے. لوگوں کو دین کی طرف بلانا ضروری ہے, نماز کی طرف بلانا ضروری ہے, فرض ہے, واجب ہے. سمجھ لو میرے بھائیوں, چلو آپ کی سب سے پہلے آپ اپنے گھر کو دیکھو, اپنے گھر کے بعد پڑوسی کو دیکھو, پڑوسی کے بعد محلہ کو دیکھو, محلہ کی بعد بھی پھر کیا کرو, پھر نکلو اللہ کی راستے میں, نکل کر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہو. پھر یقیناً تمہارے ایمان میں بھی کامیابی, تمہارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا, پھر راسخ الایمان والے بن جاؤ گے. اللہ تمہیں بھی کامیابی عطا فرمائے گا, تمہارے بھائیوں کو بھی کامیابی کی طرف لے کر آ جائے گا. تو لہذا موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا, قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنا, اور قبر کی جو زندگی ہے مرنے سے پہلے میرے دوستو قبر کی تیاری کرنا. اللہ ہم سب کو یقین کی ساتھ اللہ ہم سب کو اس کے اوپر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور راسخ الایمان والے بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.